السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فصلت یا حامیم السجدہ آیت 19 سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم یحشر، جب جمع کیے جائیں گے، کب؟ قیامت کے دن۔ ذرا خیال کیجئے، جب جمع کیے جائیں گے اعداء اللہ، اللہ کے دشمن، عدو دشمن کو کہتے ہیں، کہاں؟ الی النار، آگ کی طرف۔ ذرا خیال کیجئے اس دن کا جب اللہ کے دشمن آتش جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، فہم یوزعون، پھر وہ بانٹ دیے جائیں گے۔ وضع یوزع مانا ہوتا ہے ترتیب سے کھڑا کرنا، جیسے جماعتیں بنانا۔ وضع یضع وزن، لشکر کو ترتیب وار صفوں میں رکھنا۔ نفس کا اپنے خواہش سے رک جانا، اس کو عربی میں وضع کہا جاتا ہے۔ اور جب لشکر کے ہراول دستے کو پیش قدمی سے روک دیا جائے کہ یہاں آپ رک جاؤ، تاکہ لشکر کے جو پچھلے لوگ پیچھے رہ گئے وہ بھی آ جائیں، پھر ان کو تقسیم کر دینا، یعنی الگ الگ گروپوں میں بانٹ دینا۔ بہت ساری جگہوں پہ جیسے پاکستان میں شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکی کے گھر والوں کے قریب جب پہنچتے تو سارے لوگ کہتے ہیں اکٹھے ہوئیں، پھر اکٹھے انٹر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسکول میں جاتے ہیں تو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور جنگ کے مواقع پہ بھی الگ الگ گروپس میں بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ سامنے ادھر پیچھے اس طرح لڑائی۔ تو یہ قیامت کے دن ہے، ادھر اللہ کے دشمن کو گروپس میں بنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے، کون؟ وہ جو کفار تھے، جو اللہ کے دشمن اعداء اللہ تھے، تو حساب شروع ہوگا۔ اس وقت گواہی کون دے گا؟ باہر سے بندہ ہے کہ نہیں؟ کرامن کاتبین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہر چیز ریکارڈ کر رہی ہے ہماری، جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں نا۔ تو قیامت کے روز اگر کوئی کرامن کاتبین کو بھی نہیں مانتا تو آزاد جب بولیں گے تو کوئی انکار کر سکے گا؟ ذرا بھی نہیں۔ بات ہو رہی ہے یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے قریب آ جائیں گے تو حساب شروع ہوگا۔ اس وقت ان کے خلاف، کن کے خلاف؟ اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کے خلاف، ان کے اپنے ہی کان، ان کی اپنی ہی آنکھیں، ان کی اپنی ہی کھالیں، اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے گواہی دیں گے۔ خود امیجن کیجئے آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہو، ہمارے کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اعضاء بھی، جس زمین کے اوپر بھی آپ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ زمین بھی پوری خبروں کی صورت میں وہاں پیش کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم کرے گا نا، وہی کرے گا کہ نکل۔ تو یوم یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، وہ سورہ ذرا پوری کھول کے دیکھیں۔ پھر یہاں بھی دیکھیں، اب اس کا اگلا بھی جواب آ رہا ہے۔ وقالوا لجلودہم، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اپنے اعضاء کو، اپنی جلدوں کو، ظاہر غصہ آئے گا جب اپنی جلدوں کو کیا کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا، وہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، وہ کہیں گے ہم بے بس ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، گویا کر دی ہے، جس نے ہر شے کو زبان دی ہے، گویا کر دی ہے، اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اول مرہ، مرہ کہتے ہیں بار، پہلی بار پیدا کیا تھا۔ الیہ ترجعون، اور اب اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ وما کنتم تستترون، ستر جو ہوتا ہے چھپانا، ما کنتم تستترون، تم چھپا نہیں سکتے تھے اپنے آپ کو، این یشہد علیکم، اس امر سے کہ تمہارے خلاف گواہی نہ دیں، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، اور نہ تمہاری کھالیں،
وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ، بلکہ تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اکثر اعمال کو جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں۔ یہ کفار کا ایک کہہ سکتے ہو عقیدہ تھا۔ بعض کہتے تھے اونچا بولیں گے تو اللہ سن لے گا، دل میں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا، تو یہ ان کے اپنے عقائد تھے۔ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے، اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ ہی نہیں کرتے تھے نا، کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ خیال کیا تھا کہ تمہارے اعمال کو تو اللہ بھی نہیں جانتا۔ یہ دیکھیں ہر چیز جس کے ساتھ آپ جرم کر رہے ہوتے نا، وہ خود بولے گی، ہاتھ بولیں گے اگر ہاتھوں سے جرم کیا، جلدیں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی۔ اس لیے اپنے ہر چیز کو اللہ کا مطیع کر دیں، فائدے میں رہیں گے۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور تمہارے اسی گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، ارداکم، تمہیں ہلاک کر دیا، ارداکم، اس نے تم کو غارت کر دیا، تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم نقصان اٹھانے والوں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پس وہ صبر کریں، فَالنَّارُ، آگ پر، پس وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا مثوی لہم، ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ، پس وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا مثوی لہم، ٹھکانہ ہے، مثویٰ ٹھکانے کو کہتے ہیں۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر اس وقت وہ رضائے الہی چاہیں گے، اس کا لفظی معنی دیکھیں، کسی کی خوشنودی اور رضا طلب کرنا ہے۔ ہم لوگ بھی اسی طرح رب بھی کہتے تھے کہ جب کسی سے گزارش کی جائے کہ وہ راضی ہو جائے تو وہ راضی ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کفار اور مشرکین قیامت کے دن جب جہنم کے کنارے لا ان کو کھڑا کیا جائے گا، وہ بھڑکتے شعلوں کو دیکھیں گے، اب وہ چاہیں گے کہ شعلوں سے بچ جائیں، اور بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رب کو راضی کیا جائے۔ وہ راضی کرنے کی کوشش کریں گے، معذرتیں کریں گے، جیسے ہوتے ہیں ناک زمین پر رگڑیں گے، لیکن سب بے سود ہوگا۔ معتبین یعنی ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن سے اللہ راضی ہو، جن کی توبہ اللہ قبول کر لے۔ سادے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، یستعتبوا وہ توبہ کریں گے، معتبین توبہ قبول کیے جانے والوں میں سے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور آپ ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہو، اگر وہ اس وقت رضائی الہی چاہیں گے تو وہ ان میں سے نہیں ہوں گے، یعنی معتبین میں سے نہیں ہوں گے جن پر اللہ راضی ہوا۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے، اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے یا ساتھ لگا دیے، کا چیز قرنا، قرین واحد ہے، ہم نشین، ساتھ رہنے والے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، پس انہوں نے یعنی ان ساتھیوں نے آراستہ کر دکھایا، زینہ مزین کرنا، آراستہ کر دینا، آراستہ کر دکھایا، سونا کر کے دکھایا انہیں اگلے اور پچھلے گناہوں کو۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر فرمان یعنی عذاب کا فرمان ثابت ہو گیا، حق ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ کیسے؟ فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس، ان قوموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکی تھی، جنوں اور انسانوں میں سے۔ انہم کانوا خاسرین، وہ سب اگلے پچھلے نقصان اٹھانے والے تھے۔ دیکھیں ایک تو بات کہ ہمارے اعضاء جن کے سامنے آپ جرم کرتے ہو وہ گواہی دیں گے، اس لیے سوچ سمجھ کے آپ جو بھی کام کریں، کہ کرامن کاتبین بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ تو بڑا سونا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سزا اسی ٹائم بھی دے سکتا ہے اور قیامت والے دن بھی دے گا۔
ٹھیک ہے. اور دوسری جو لاسٹ آیات تھے نا کہ کچھ دوست مقرر کر دیے، وہ ان کے غلط کاموں کو بھی ان کے سامنے بڑا سونا سونا کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو شاید یہ کبھی خیال تو نہ آتا ہو کہ وہ راہ راست سے بھٹکتے ہیں. انہیں اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے جو برے اعمال ہیں نا، انہیں ندامت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن ان کے جو دوست ہوتے ہیں نا، مصاحب ہوتے ہیں. جیسے ہمارے حکمران ہیں، ان کے جو نچلا طبقہ ہوتا ہے وہ خوش آمدی ہوتے ہیں نا، وہ خوشامد کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جو کریں بالکل ٹھیک کریں. تو وہ بدعمالیوں سے کیسے باز آ سکتے؟ نہیں، وہ آئینہ دکھانے والا ہونا چاہیے نا. مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور ہم ٹھہرے خوش آمدی. تو یہ جو مصاحب ہوتے ہیں، یہ غلط جو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کے کاموں کو بھی ایسے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ان پر نیکیوں کا گمان ہونے لگتے ہیں. ظالم اور جابر حکمران اپنے سیاسی مخالفین کا قتل عام کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے مصاب انہیں یہ باور کراتے رہتے ہیں کہ سرکار عالی جو اقدام آپ نے کیا ہے، اسی میں ملک اور ملت کی بقا کا راز چھپا ہوا ہے. یہ تعزیری قوانین یہ جو آپ بنا رہے ہیں نا، یہ ناگزیر ہے. جب تک یہ قانون نافذ نہیں ہوگا حکومت چل ہی نہیں سکتی. اور جب ان ظالمانہ اور جابرانہ قوانین کے خلاف ملک کے گوشہ گوشہ سے صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے نا، تو احتجاج کرنے والوں پر دشمن کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. یہ دشمن کے ایجنٹ ہے جی. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ خوش آمدی ٹولہ اپنے ممدوح کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. ہر شخص کو اس قسم کی خوش آمدیوں اور اس قسم کے جو دوست ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. ہمیں خیر وہی لوگ اچھے لگتے جو ہماری خوش آمد کریں نا. ایسی بات ہے نا جو ہمیں بتائے کہ یہ آپ غلط کریں، ہم اسی کے دشمن ہو جاتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی جن کے پاس کوئی عہدہ ہو، ان کو ایسے خوش آمدی ٹولے سے اسپیشلی دور رہنا چاہیے. ان کے قریب ہونا چاہیے جو آپ کو بتائیں یہ اس طرح کام ہے نہیں اس کو لیکن الفاظ بھی یاد رکھے اچھے ہونے چاہیے. اچھے الفاظ آپ کو بلندی کی طرف لے جاتے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ کیسے بتاتی تھی کوئی نیا نالج یا کوئی چیز ہوتی تھی، کہتی میم جی آپ کو آلریڈی پتا تو ہوگا لیکن میں بس آپ کے نالج میں اضافہ کر رہی ہوں. دیکھو نا، الفاظ بھی بڑے معنی رکھتے ہوتے ہیں. تو بتانا بھی اس انداز میں کہ اگلے بندے کی توہین نہ ہو. جیسے ہم لوگ کسی کے ساتھ اندر کا بوجھ نکال رہے ہوتے ہیں، اگلے بندے کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم سچے ہیں تو ہماری سچ کڑوا ہے، سچ ہوتا ہی کڑوا ہے. یہ ساری ہماری بنائی ہوئی باتیں، یہ غلط ہوتا ہے. آپ صحیح خوبصورت انداز میں بتائیں کہ یہ اس طرح ہے جو درست نہیں ہے، اس کو اس طرح کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. اور مجھے بھی بڑا اچھا لگے گا کہ جو ہم لوگ تفاسیر کر رہے ہیں تو اس کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے کچھ اپنی تجاویز بھی آپ دے سکتے ہو. اور واقعی اگر یہی صحیح ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ جو کام اللہ کی فضل سے چل رہا ہے یہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے.